بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. حمد و صلاة کے بعد معزز محترم حاضرین ملاحظین، رب الجلال کی فضل و توفیق سے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہم سب کو تفسیر صراط مستقیم میں آمین کی فرحت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے رب الجلال ہماری حاضری و عبادات کو قبول فرمائے. عشرہ مغفرت آج اختتام قریب ہو رہا ہے اور ماہ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور عبادت میں گزرتا. اس کے باوجود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر کرتا ہوتے، خود بھی شب داری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی شب داری کا حکم دیتے. آخری عشرے کی ایک عظیم عبادت اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اعتکاف ہے. اعتکاف کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حالت روزہ میں مسجد میں ٹھہرنا، جماع کو بالکل ترک کر دینا اور دنیاوی معاملات سے جان چھڑا لینا. دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر دین کی فکر کرنا اور آخرت کی فکر کرنا، اور پھر اس کا ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش اور اس کی فضیلت اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے. ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ علاقے کے لوگوں میں سے چند ایک لوگ بھی اگر یہ فضیلت حاصل کر لیتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب پر یہ ذمہ ہو جاتے ہیں. اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہیں اور یہ بڑی عظیم عبادت ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. جس بندے نے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے. اس میں تعجب ہوتا ہے کہ 2 حج 2 عمرے کرنا یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کے مقابلے میں اعتکاف تو آسان عمل ہے. یہ سب ماہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں. جب ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ
نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں بڑی وسیع ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حج میں بھی بندہ اپنے عزیز اقارب کو، گھر والوں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اور اعتکاف میں بھی بندہ یہی عمل کرتا ہے کہ سارے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ مولا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے نہیں بخشے گا، تب تک میں تیری بارگاہ سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے یہ فضیلت والی اور برکت والی عبادت ہے، اس کا ثواب کئی گنا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک دن کے اعتکاف کی اتنی برکت ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ایک دن کا اعتکاف ہوگا وہ نفلی اعتکاف ہے۔ ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہوتا اور دیگر پابندیاں بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی بندہ مسجد میں آئے، نویت الفطر اعتکاف کہ مولا کریم میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، نفلی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر بندہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ ایسی نیکیاں، ایسے اعمال جو اتنے آسان ہیں، وہ ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینے چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں اپنا ذہن، اپنی سوچ پختہ کر لینی چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آئے تو ہیں، مسجد میں ٹھہرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، محفل میں بیٹھنا ہے، تو جتنی دیر بیٹھے ہیں یہ جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال ایک دن کا اعتکاف یا 10 دن سے کم کا جو اعتکاف ہوگا وہ نفلی کہلائے گا۔ 10 دن کا اعتکاف یا آخری اشیاء بعض اوقات 9 دنوں کا بھی ہو جاتا ہے، 29 کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو یہ آخری اشیاء کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علیہ، یعنی اس کی تاکید ہے۔ جب لوگ بیٹھ جائیں تو سب وہی ذمہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ روزہ رکھیں گے تو یہ اعتکاف ہوگا، اور اگر روزہ نہیں رکھیں گے یا جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ جو بندہ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مسجد میں آنے سے بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت ساری نیکیاں ہیں جن سے بندہ محروم بھی ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، جن نیکیوں سے بندہ محروم ہوتا ہے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بغیر کیے لکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو معتکف ہے وہ مسجد سے باہر مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی بھی اس کا مریض ہے، عزیز رشتہ دار، وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اس کی نیت تھی، اس کا ارادہ تھا تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا۔ وہ باہر کسی عزیز رشتہ دار کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے جنازے میں شرکت کرنے کا بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سے نیک اعمال ہیں جو مسجد سے باہر وہ کرتا تھا،
جب مسجد میں آیا تو اب وہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں ٹھہرتے تو اسے اعتکاف شمار کرتے، یعنی وہ جتنی دیر بھی مسجد میں آتے اتنی دیر کا ہی اعتکاف کر دیتے کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھتا ہے وہ شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح دشمن سے بندہ اپنی حفاظت کے لیے قلعے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اعتکاف گویا کہ بندہ مومن کے لیے ایک قلعہ ہے، مسجد بندہ مومن کے لیے ایک قلعہ ہے۔ جب بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، پل صراط سے بآسانی گزر کر جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے بندے کو فرشتوں کی ہم نشینی، فرشتوں کی معیت حاصل ہوتی ہے اور فرشتوں کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اعتکاف کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اللہ فرمایا ہے۔ جو مسجد میں آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے، آخری عشرے میں ہی جو علامات اور نشانیاں بتائی گئیں وہ لیلۃ القدر کی ہیں، تو جب وہ پورے 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے تو یقیناً اس کو لیلۃ القدر کی برکتیں اور فضیلتیں بھی مل جاتی ہیں، جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ ان 10 دنوں میں ایک رات جو لیلۃ القدر کی ہوگی، قدر والی رات ہوگی، وہ اعتکاف والا آسانی سے حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اس رات کی عبادت کی رحمتیں اور برکتیں اور اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، اور ایک ہے اعتکاف کے مقصد کو بھی سمجھنا۔ ایک کثیر تعداد ہے جو اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کی برکتیں سنتے ہیں کہ 2 حج کا ثواب ملتا ہے، 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، لہذا ایک آسان عمل ہے، ہم بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی حج کا ثواب حاصل کر دیں، ہم بھی عمرے کا ثواب حاصل کر دیں۔ انہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جو حج کرنے جاتا ہے تو حج میں پابندیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، عمرہ کرنے جائیں تو عمرے کے اندر پابندیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اعتکاف میں آئے تو پھر اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر پھر مسجد میں اپنی منمانیاں کرنا، اپنی خواہشیں پوری کرنا، اپنی مرضیاں کرنا، یہ پھر اس بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ جب وہ اعتکاف بیٹھا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، دنیا کے معاملات کو چھوڑا ہے، مسجد میں آ کر بھی اگر وہی معاملات کرنے ہیں، مسجد میں آ کر بھی وہی باتیں کرنی ہیں، مسجد میں آ کر بھی وہی دنیا کا سوچنا ہے، تو پھر تو اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو۔ تو اعتکاف کا پہلا مقصد تو ہونا یہ چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے، اللہ تعالیٰ میرے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، دنیا کے معاملات سے جان چھڑا کر آخرت کی فکر ادا کر دے۔ اسی طرح یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں جس گھر میں
اعتکاف کے لیے آیا ہوں وہ گھر کس کا ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ اکثر پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ پہلے 1-2 دن عبادت کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور 2 دن کے بعد پھر اسی طرح سونا، اسی طرح جاگنا، ساری رات بھی سو کے گزاری، سارا دن بھی سو کے گزارا، اور کہا کہ اب موج میں ہے، گھر میں کام کاج کرنے پڑتے ہیں، دنیا میں اور بڑے کام، چلو 8-10 دن مسجد میں آرام سے سوتے ہیں۔ تو معتکف کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہونی چاہیے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ 3 چیزیں پیش نظر رکھیں کہ جب انتہائی شدید نیند کا غلبہ ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، سحری افطاری میں بالکل معمول سے بھی کم کھائے تاکہ عبادت کے لیے جسم کو طاقت ملے، لیکن جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ زیادہ کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے غفلت پیدا ہوتی ہے، جبکہ فی زمانہ تو معتکفین فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، آج کیا کھانا ہے، آج کیا کھانا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 دن شاید مسجد میں کھانے پینے کی، تو فرمائشیں نہیں ہونی چاہیے، جو مل رہا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اچھا ہی انتظام ہوتا ہے ہر جگہ پہ، لیکن اس میں اپنے کھانے پینے پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ 2 دن تو چہرے پہ رومال لپیٹ کے پھر رہے ہوتے ہیں، پہلے 2 دن، اور تیسرے دن پھر وہ رومال اتر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جھاکا بھی اتر جاتا ہے۔ پھر جناب صبح باتیں، دوپہر باتیں، شام باتیں، اسی طرح ہنس رہے ہیں، اور کئی دوست موبائل لے کر آ جاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ، عزیز رشتہ داروں سے رابطہ، سارا دن موبائل فون پر لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا، مسجد میں بیٹھ کر یوٹیوب دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر فیس بک دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ بھئی اگر یہی معاملات آپ نے کرنے تھے، آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ یہاں آئیں؟ کس نے آپ کو پابند کیا کہ آپ یہاں آئیں؟ ہیں اللہ کے بندے بیٹھنے والے، آپ اپنے دنیا کے معاملات چلائیں، اور اگر دنیا کے معاملات چھوڑ کر آئے ہیں تو پھر یہاں سب سے پہلے 5 وقت کی جو باجماعت نماز ہے وہ پابندی کریں، کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ تو جماعت میں شریک ہیں، جو اعتکاف والے ہیں وہ نماز میں شریک نہیں، کوئی واش روم کے سامنے کھڑا ہے، کوئی وضو خانے میں کھڑا ہے، ان کو تو چاہیے کہ یہ نماز کا پہلے سے انتظار کرے، مسجد سے بھی موجود ہے، نماز کا اذان سے بھی پہلے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اعتکاف کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو جو 5 وقت کی باجماعت نماز ہے اس کی پہلے سے تیاری کر کر رکھیں۔ پھر جو زندگی میں پہلے نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو بھی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک قرآن مجید تو ختم کریں، اول سے لے کر آخر تک۔ کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے، کوئی 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، کوئی کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ ادھر ادھر کی باتیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ معاملات تو زندگی کے پہلے بھی چل رہے تھے اور بعد میں بھی چلتے رہیں گے، لیکن اعتکاف کے جو 10 دن ہیں اس کو مقصد بنائیں، اس کے ایسے اثرات ہوں کہ زندگی بھر بندے کو یاد رہے۔ جیسے کوئی حج کر آتا ہے تو آپ زندگی میں جب بھی اس سے ملیں وہ حج کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ذکر کرے گا، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات ہونے چاہیے، اس کی برکات ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آنی چاہیے، پتہ بھی چلنا چاہیے۔ یہ جائے کہ جب اعتکاف سے اٹھ کر واپس جائیں تو پھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے اخلاق اپنائیں کہ لوگ الٹا کہیں گے یار تو اعتکاف میں بیٹھا تھا، تھوڑا بھی نہیں بدلا، تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا،
اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، جو وقت ملے اس میں علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر نماز کے مسائل یاد نہیں ہیں تو نماز کے مسائل یاد کریں۔ جن کو قرآن پاک یاد نہیں ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں یاد کر دیں، جتنی ہو سکتی ہیں 10 دنوں میں 10 صورتیں یاد ہو جائیں، 20 یاد ہو جائیں، ایک سپارہ یاد ہو جائے، جتنا یاد ہو جائے قرآن مجید فرقان حمید یاد کر دیں، حفظ کر دیں، صورتیں یاد کر دیں۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، اپنے اعتکاف کو بامقصد بنائیں اور اس کی برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و علینا الا البلاغ۔